پوری تھی نماز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، یہ سورہ قیامہ کی آج آیت نمبر 3 اور 4 پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات دی ہے نفس کے اعتبار سے وہ 3 ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ امارہ کی بڑی لمبی چوڑی تفسیر ہے، لیکن اس سب کو سے جاتے ہوئے ماحصل یہ ہے کہ جب تک انسان کا نفس معصیت میں غرق رہتا ہے اور اس کو برائی کا احساس تک نہیں ہوتا بلکہ برائی میں مزے لیتا ہے، تو اس کا نفس نفس امارہ ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ لیکن جب نفس شرارت کر کے، معصیت کر کے، اور اللہ کی طرف سے اس پر افاضہ ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، اللہ اس پر رحم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو توبہ استغفار کی توفیق ہوتی ہے۔ وہ ندامت و پشیمانی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں رجوع ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، گڑ گڑاتا اور بلبلاتا ہے، اور کیے ہوئے اپنے اس معصیت پر اللہ کی جناب میں معافی تلافی اور معاملہ صاف کرتا ہے، تو وہ بن گیا لوامہ، جس کی قرآن کریم نے قسم کھائی ہے یہاں پہ۔ لیکن ذکر و فکر اور صفات تقوی اختیار کر کے انسان اپنے نفس پر مجاہدہ اتنا کرتا ہے کہ نفس برائی سے متنفر ہو جاتا اور نیکی کا خوگر ہو جاتا، برائی میں اس کو وحشت محسوس ہوتی ہے اور دوری اختیار کرتا ہے، اور نیکی کی طرف طبیعت میں انابت اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اور معصیت سے دل اس کا کھٹا ہو جاتا ہے، نیکی سے اس کی طبیعت مطمئن ہوتی ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ لیکن نفس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، روح۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نفس اور روح، امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ قلب جو ہے وہ گویا کہ ایک تخت ہے، اور اس پر 2 شخص چاہتے ہیں کہ حکومت ہو۔ نفس چاہتا ہے کہ ان قلب انسانی پر میری حکومت ہو، اور روح یہ چاہتی ہے کہ قلب انسانی پر ہماری حکومت ہو۔ نفس جو ہے یہ سفلی چیز ہے، یعنی سطحی چیز ہے اور سرکش ہے، اللہ و رسول کے احکام کو آسانی سے قبول کرنا نہیں چاہتی۔ یہ جو مجاہدات ہوتے ہیں، بزرگان دین اولیاء کرام اپنے منسلکین کو، مریدین کو ذکر فکر کے ذریعے اور مجاہدے کے ذریعے جس چیز کی تربیت کرتے ہیں، وہ نفس کی امارگی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، نفس سے معصیت کا جذبہ نکالنے کے لیے ہوتا ہے۔ خود حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ 40 سال تک میں نے مقام نفس سے ذکر کیا۔ مقام نفس بزرگان دین کہتے ہیں کہ انسان کے بائیں طرف پیشانی میں اوپر اس کا مقام ہے، اور یہ بات بہت ہی سمجھ میں بھی آتی ہے اللہ والوں کی، کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ناسیۃ کاذبہ، کہ پیشانی میں انسان کا نفس ہے، اسی لیے کسی کو دعا دیجئے تو اس کی پیشانی پہ بشاشت خوشی آ جاتی ہے، اور کسی کو گندی گالی دے دیجئے یا کوئی بات اس کے انا کے خلاف کہہ دیجئے، اس کی جس سے حتق عزت ہوتی ہو، جس کو وہ عزت سمجھتا ہے، تو فوراً پیشانی پر اس کے ناگواری کے شکن پڑ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ نفس کا مقام، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان میں کہا کہ یُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، پیشانی سے پکڑ لیا جائے گا۔ تو اس کا مقام نفس ہے۔ تو اللہ والے لوگ اپنے مریدین کو
جب بہت زیادہ ذکر فکر میں انتشار پیدا ہوتا ہے، طبیعت جمتی نہیں ہے، اور یہ نفس ادھر ادھر کی، جیسے اب آپ تاش کھیلیے تو کہیں کا خیال نہیں ہوتا، دنیا کی باتیں سوچتے رہیے تو کہیں کا خیال نہیں ہوتا، اور جہاں نیکی کے لیے ذکر کرنے لگیے یا نماز میں جائیے تو 1000 خیال آئے گا، آپ ہوتے ہیں مسجد میں، یہ پوری دنیا میں گھماتا رہتا ہے جی، مختلف کام کراتا رہتا ہے، حالانکہ ہوتا ہے سجدے میں بیت اللہ میں ہوگا لیکن گھوم رہا ہے کہیں اور۔ تو نفس پر کی تہذیب کی جاتی ہے، تو مقام نفس سے ذکر کرایا جاتا ہے تاکہ انسان کے نفس کی سرکشی امارگی ختم ہو جائے۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی مثال دی ہے کہ نفس کی مثال ہے کلب اور کتے کی سی۔ فرمایا کہ لیکن وہ کتا جو سدھا دیا گیا ہو، اسلام میں کتے کا شکار جائز نہیں ہے، لیکن وہ کتا جو سکھلا دیا گیا، سدھا دیا گیا، جس کی تربیت کر دی گئی، تو اس کے شکار کو اسلام نے حلال قرار دے دیا۔ تو اسی طرح یہ نفس انسان کا جب سنور جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، تو پھر یہ اس کی امارگی، اس کی شرارت، اس کی بدماشی ختم ہو جاتی۔ تو مجدد الفسانی سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک مقام نفس سے ذکر کیا ہے، تو نفس نے صرف اتنا میرے ساتھ معاہدہ کیا یا کمپرمائز کیا کہ یہ معصیت کی طرف مجھے نہیں لے چلے گا، نیکی کی طرف نہیں لے جائے گا مجھے۔ یہ شاید مجدد صاحب کا تواضع ہو کہ مجدد صاحب الفسانی جیسا آدمی جس نے 40 سال تک نفس کے مقام سے ذکر کیا، تو کہتے ہیں کہ نفس نے صرف اتنا سا مجھ سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ برائی کی طرف نہیں لے جائے گا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ نفس برائی کی طرف، وہی نفس لوامہ مطمئنہ بن گیا۔ تو نفس کی جب تہذیب کی جاتی ہے تو انسان کا نفس بھی اللہ کی اطاعت میں، انسان کا معین و مددگار اگر نہ بھی ہے تو کم سے کم بغاوت نہیں کرے گا، مخالفت نہیں کرے گا۔ اللہ یہ نفس ہم سب کو عطا فرما دے جی۔ تو تعلیم و تربیت کے بعد یہ نفس لوامہ بنتا ہے، اور لوامہ سے ترقی کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس پر کل میں نے کہا تھا کہ حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک، جو آپ کی ملاقات پر ایمان لائے، وترضی بقضائک، اور آپ کی تقدیر سے راضی ہو جائے، وتقنع بعطائک، اور آپ کی عطا سے پر قناعت کر لے۔ اللہ یہ تینوں صفات ہم سب کو۔ تو ایک نفس ہے، ایک روح ہے۔ تو روح کی کوشش ہوتی ہے کہ قلب پر ہماری حکومت ہو تاکہ بندہ خیر کی طرف چلے، اور نفس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے قلب پر ہماری حکومت ہو تاکہ یہ شر کی طرف چلے، معصیت کی طرف چلے، اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو انسان اللہ سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات نفس سے روکا تو جنت ہے اس کے لیے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں بس جنت 2 ہی قدم ہے، ایک قدم رکھو نفس کے اوپر اور دوسرا قدم تمہارا جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تو ایک نفس ہے، ایک روح ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں ایک روایت نقل کی ہے، جو روایت اتفاق سے آج ہی میں نے پڑھی، اس سے پہلے یہ روایت میں نے کہیں نہیں پڑھی، حالانکہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو نقل کر رہے ہیں وہ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ حدیث ہے ان اللہ تعالی خلق آدم وجعل فیہ نفسا وروحا فمن الروح عفافہ وفہمہ وحلمہ وجودہ وسخاءہ ووفاءہ۔ کہتے ہیں کہ نفس، انسان کے اندر اللہ نے نفس بھی رکھا اور روح بھی رکھا۔ نفس آپ کے اوپر حکومت کر رہی ہے، یا آپ کے قلب پر نفس، روح کی کیا کہتے ہیں کہ کا اقتدار ہے، سلطنت ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا کیا اور اس میں نفس بھی رکھا اور روح بھی رکھی۔ تو انسان کی روح کی علامت کیا ہے؟ روح کی علامت یہ ہے کہ قلب پر جب روح کی علامت ہوگی تو انسان کے اندر عفت و پاک دامنی اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، اور اس کا علم و فہم اور اس کا جود و کرم اور وفا و عہد ہے۔ یہ سب بات اگر اس میں خوبی آ گئی تو سمجھو کہ قلب پر روح کی حکومت ہے۔ اور کہتے ہیں وَمِنَ النَّفْسِ، اور نفس پر اگر نفس کی حکومت ہے قلب پر تو اس کی علامت کیا ہے؟ شہوتہ وغضبہ وصفحہ وطیشہ۔ نفس کی اگر حکومت کی علامت یہ قلب پر کہ اس کے اندر شہوت ہو۔ شہوت کا مطلب یہ ہے کہ شہوت کی تکمیل اگر حلال میں ہے تو وہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر شہوت کی تکمیل حرام میں ہو رہی ہے تو سمجھو خالصتاً وہ نفس ہے۔ ہوگی وقت
بقیہ چل کل کر دیں گے.